بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر جابس اردو آ چکی ہیں جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے۔ آج سے ہم اس کی تھوڑی تیاری شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو سکے۔ لیکچر جابس کے لیے جو ٹوٹل کینڈیڈیٹس ہیں وہ دیکھیں، سبجیکٹ اردو کے لیے 100 سیٹیں ہیں تو 13,995، اور اگر 90 سیٹیں ہیں تو 40,716 لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ مقابلہ تو بہت سخت ہے، جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدانوں میں معجزے نہیں ہوتے۔ آج ہمارا سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے مثنوی کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے دیکھیے کہ عربی لفظ مثنیٰ سے نکلا ہے جس کے معنی دو دو کے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ایسی صنف سخن ہے جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جائے مگر تمام اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شعر کا قافیہ جدا اور ہر دو مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوائنٹس نوٹ کر لینے ہیں کہ مثنوی کی خاص باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ نوٹ کریں عربی کا لفظ ہے، پھر آپ نوٹ کریں مثنیٰ سے نکلا ہے، اس کے معنی نوٹ کریں دو دو، اور پھر یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ہر شعر کا قافیہ جدا اور ہر دو مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اردو غزل کے برعکس اس میں ہر شعر کے بعد قافیہ یا قافیہ اور ردیف بدل جاتی ہے اور کل مثنوی ایک ہی وزن میں ہوتی ہے۔ یہ صنف بالعموم طویل داستانیں یا قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کے اشعار کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں۔ MCQs کی صورت میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مثنوی کے لیے کتنے اشعار کی تعداد مقرر ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ فارسی میں مثنوی کی صنف سے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے گئے ہیں۔ مثنوی مولانا روم بہت مشہور ہے، آپ کے لیے یہ MCQs بھی تیار ہے کہ جی مثنوی مولانا روم جو ہے وہ فارسی میں ہے، قرآن کا درجہ رکھتی ہے وہ فارسی زبان و ادب میں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ایک اس کا بڑا مشہور سا شعر نوٹ ہے، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اردو میں بعض دیگر اصناف کی طرح مثنوی کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ اب یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات کہ دکن ہی اردو کے آغاز کا ذریعہ تھا، مگر اس نے جلد ہی شمالی ہندوستان میں مضبوطی سے اپنے قدم جما لیے۔ اردو مثنوی نگاروں میں میر تقی میر، خواجہ میر اثر، میر حسن، نسیم لکھنوی، مرزا شوق، مولانا حالی اور علامہ اقبال کے نام زیادہ اہم ہیں۔ سامعین محترم، اگر آپ غور سے یہ لیکچر سنیں گے اور ساتھ ساتھ اسکرین پر نظر جمائے پڑھیں گے تو یقیناً یہ معلومات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے MCQs اسی میں سے بنا کے سمجھایا کروں گی۔ اس صنف سخن کے سلسلے میں جو شہرت میر حسن کی مثنوی سحر البیان اور نسیم لکھنوی کی مثنوی گلزار نسیم کو حاصل ہے وہ دوسروں کے حصے میں کم آئی ہے۔ خاص بات جو ہے وہ اپنی ڈائری پر ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ میر حسن کی مثنوی کون سی ہے؟ سحر البیان۔ نسیم لکھنوی کی مثنوی گلزار نسیم، اور زیادہ تر نام مثنوی میں شعراء کے میر آ رہا ہے، میر تقی میر، میر اثر، میر حسن، ٹھیک ہے، تین تو آپ کے نام میر والے ہی ہو گئے۔ بعد میں نسیم لکھنوی، مرزا شوق، حالی اور اقبال۔ حالی اور اقبال بھی ہمیں یاد رہ جائیں گے، تو یاد رکھنے جو پڑیں گے آپ کو نام وہ ہے نسیم لکھنوی اور مرزا شوق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا حالی کے خیال میں مثنوی تمام اصناف سخن میں سب سے کارآمد صنف سخن ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، کارآمد ہے یہ۔ اس سلسلے میں ان کی مثنویاں مناجات بیوہ، برکھہ رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف اردو شعری ادب میں گراں قدر اضافہ ہیں۔ اب دیکھیں باتوں باتوں میں آپ کو حالی کی مثنویوں کے نام یاد ہو جائیں گے۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حالی کی مثنویاں ان میں سے کون کون سی ہیں، پیپر میں آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ حالی کی مثنویاں ہیں۔ مثنوی کی افادیت کے پیش نظر علامہ اقبال نے بھی سب سے زیادہ اسی صنف کو برتا ہے، یعنی کہ اقبال نے بہت سی مثنویاں کہی ہیں۔ علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ساقی نامہ کا ذکر مثنوی میں ہوا ہے۔ اس کی صنف پوچھی جائے ساقی نامہ کی صنف کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مثنوی ہے۔ ساقی نامہ بھی جسے ان کی شاعری کا ماحصل کہا جاتا ہے۔ ایک اور آپ کے پاس پوائنٹ بن گیا کہ علامہ اقبال کی شاعری کا ماحصل کیا ہے، وہ ہے ساقی نامہ۔ ساقی نامہ مثنوی کی حیت میں ہے۔
اب اس کے چند اشعار ہیں، یہ بھی اس لیے اہم ہیں کہ آپ سے پیپر میں آ جائیں، کچھ پوچھا جائے کہ یہ اشعار کس نظم کے ہیں تو آپ کو پتہ ہو۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ جی تو یہ شعر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب ہم کچھ سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ پھول بن مثنوی کے خالق کون ہیں؟ ساتھ ہی اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ پھول بن مثنوی کے خالق ہیں ابن نشاطی۔ مشہور مثنوی زہر عشق کا خالق کون ہے؟ تو جی مشہور مثنوی زہر عشق کے خالق مرزا شوق ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، بوستان خیال مثنوی کس نے لکھی؟ تو جی اس کا جواب ہے سراج اورنگ آبادی نے لکھی۔ مثنوی آرائش معشوق کون ہے، کس نے لکھی؟ اور علی نامہ اور گلشن عشق کس نے لکھی؟ آبرو اور نصرتی۔ اگلا سوال ہے جی دستور العشاق کس نے لکھی؟ یہ بھی مثنوی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فتاحی نیشا پوری نے لکھی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلی ہے جی معراج نامہ کس کی مثنوی ہے؟ معراج نامہ مثنوی ہے جی سید بلاکی کی۔ یہ تھوڑا سا مختلف نام ہے لیکن معراج نامہ سے آپ یاد رکھیں۔ شمس العشاق مثنوی کس نے لکھی؟ اس کے شاعر ہیں جی میرا جی۔ میرا جی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ پھر ہے جی شاہ نامہ اسلام ایک طویل نظم ہے، اس کی حیت کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مثنوی حیت میں ہے اور اس کے شاعر حالی ہیں۔ کتب مشتری میں کس بادشاہ کی داستان محبت ہے؟ تو جی آپ نے بتانا ہے قلی قطب شاہ کی۔ ٹھیک ہے، کتب سے قلی قطب۔ اگلا سوال ہے صبح تجلی کس کی مثنوی ہے؟ کس کی ہے جی؟ محسن کاکوروی کی۔ بہت آسان ہے اس کا بھی جواب۔ اگلا سوال ہے حالی کی کس مثنوی کا 12 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا؟ تو جی وہ ہے مناجات بیوا۔ اردو کی پہلی باقاعدہ رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ تو جی آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ اردو کی پہلی باقاعدہ رزمیہ مثنوی خاور نامہ ہے۔ برکھا رت مثنوی کس نے لکھی؟ یہ مثنوی کے تعارف میں ہم نے پڑھا تھا، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ اگلا سوال ہے جی مثنوی شاہ نامہ کس کا کارنامہ ہے؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شاہ نامہ فردوسی نے لکھی۔ آگے ہے جی ہمارا سوال ہست قرآن در زبان پہلوی، تو یہ بھی ہم نے تعارف میں دیکھا تھا کہ یہ مولانا رومی کی ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، آپ کے مثنوی کے لحاظ سے تیاری اہم سوالوں کی ہو گئی ہے۔ اسی طرح کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ مزید کیا تیاری چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔